سے پہلے اس دھرتی پر اللہ نے کیا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، زمین کو بھی، آسمان کو بھی، پہاڑوں کو بھی، سورج کو بھی، چاند کو بھی. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کتنے دن میں بنایا؟ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دھرتی کو اور آسمان کو، اس پوری کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم پوری کائنات کو بنانے میں وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکن نہ چھویا تک بھی نہیں ہے، ہم تھک نہیں گئے. پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ 6 دن کیوں لگ گیا اس کو؟ اللہ کو ہمیں تو لگتے ہیں مہینہ مہینہ، سال سال کام چلتا ہے چھوٹے سے گھر میں بنانے میں بھی. وہ تو اللہ ہے، وہ تو کہہ دیتا کن، ادھر کن کا ادھر ہو گیا. اس کو تو کن کہنے میں بھی دیر نہ لگے گی، لیکن 6 دن کیوں لگ گئے؟ پھر یہ 6 دن ایسے دن ہیں جو یہ ہمارے دن ہیں، 24 گھنٹے کے دن ہوتا ہے، وہ اللہ کے دن ہیں. وہ کتنے ہیں؟ اب قرآن پاک میں دوسری جگہ بیان فرمایا کہ اللہ کے جو دن ہیں، ایک جگہ تو یوں ہے کہ 1 سال اور 1000 سال کے برابر ایک دن ہے. تو کتنے دن ہوگی ہمارے؟ 6000. اور ایک جگہ ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال. تو خیر وہ کوئی سے بھی دن ہو، 6 دن کیوں لگے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ یہ اللہ کے اعتبار سے نہیں، یہ ہمارے اعتبار سے ہے. اصل میں 6 دن لگا کر اللہ کو ایک پیغام دینا ہے اپنے بندوں کو. کیا پیغام ہے وہ؟ کہ ایک اصول بیان کر دیا اپنے بندوں کے لیے اللہ نے. کیا اصول؟ کہ دیکھو تم جو بھی کام کرو اپنے کام میں جلدی نہ کریو، اپنے ہر کام کو اطمینان سے کرنا. بڑی وقت لگ جائے، اس لیے اللہ نے کائنات کے بنانے میں 6 دن لگائے کہ تمہیں سبق ہے ہم مسلمانوں کو کہ ہم اپنا کوئی کام بھی کریں تو بڑے اطمینان سے کریں، جلدی نہ کریں. اور حدیث پاک میں العجلۃ من الشیطان والمطمئنۃ من اللہ، کہ کسی کام میں بھی جلدی کرو گے تو وہ جلدی کا کام تو شیطان کی طرف سے ہے، اور کسی بھی کام کو اطمینان سے کرو گے تو اطمینان میں کس کی طرف سے ہے؟ وہ کام اللہ کی طرف سے، اس میں اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. تو اس کا مفسرین نے یہ جواب دے دیا کہ اللہ نے اس آیت میں بھی کہ ہم بھی بہت ساری چیزیں بنائیں گے اور بہت کام کریں گے، تو تم اپنے کام کو اطمینان سے کرنا، سکون سے کرنا، کوئی ٹینشن مت لینا. کیونکہ ہمیں تو تھکن چھوتی بھی نہیں ہے، ہمیں تو نہ نیند آتی، نہ اونگ آتی، نہ اللہ نے خود جواب دے دیا کہ بھائی 6 دن میں کبھی تھکے ہو اللہ نہیں. وما مسنا من لغوب، ہمیں تو تھکن چھوتی بھی نہیں ہے. خیر کائنات کو اللہ نے کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن لگے.
مادہ اور ٹکڑا اللہ نے پیدا فرمایا. جو زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا اور مادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ ٹکڑا ہے کہ جہاں بیت اللہ ہے. جہاں بیت اللہ ہے یہ سب سے پہلا ٹکڑا زمین کا خشکی کا اللہ نے پیدا فرمایا. اور 4 حصے پوری دنیا کے ایک حصے میں خشکی کا حصہ اللہ نے نیچے پھیلا دیا. باقی حصوں میں پانی ہے. لیکن جب زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے تو زمین ہلنے لگی. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تھامنے کے لیے کہ ہلے نہ ڈگمگائے نہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے بڑے بڑے. اور بیت اللہ جہاں ہے وہ 4 پہاڑوں کے بیچ میں ہے اللہ کا گھر. کیونکہ بیچ ہے نا وہ بیلنس بگڑے گا اس لیے 4 پہاڑ بیت اللہ کے چاروں طرف بڑے بڑے. اور پہاڑوں کو اللہ نے کیا کہا والجبال اوتادا کیل کہا کہ ہم نے زمین میں کیل گاڑ دی پتھروں میں. ویسا اگر پہاڑوں کو دیکھا جائے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے ڈھولے کا سامان نیچے پڑا ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جب چھت بنائی آسمان کی تو ہمیں تو ایسا ہی لگے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے چھت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈھولے کا سامان سیٹنگ کا لگایا ہو اور پھر اس کو کھولا ہو تو پہاڑ یہ جگہ جگہ جیسے مٹی اینٹ گر جاتی ہے اور کہیں اونچا کہیں نیچے نظر آتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس زمین کو روکنے کے لیے پانی پہ اس میں کیل پہاڑوں کو رکھ دیا تو زمین رک گئی ڈگمگا نہیں. تو سب سے پہلے اللہ نے پانی پھر زمین اور زمین کا جو ٹکڑا ہے کون سا سب سے پہلے پیدا کیا جہاں بیت اللہ. ابھی انسان تو بہت بعد کے ہیں. فرشتے ہیں پھر فرشتوں کے بعد جنات ہیں اور جناتوں کے بھی ہزاروں سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. کہاں سے مٹی اٹھائی حضرت آدم کو بنانے کے لیے ساری خشکی کی جہاں سے بھی مٹی اٹھانی تھی کہیں بھوری مٹی کہیں کالی مٹی کہیں پیلی مٹی کہیں لال مٹی ساری مٹی کو اٹھا کے اللہ نے ایک جگہ ڈھیر لگا دیا. اب اس کا گارا بنے گا. انسان کے بنانے میں قرآن پاک میں کئی لفظ آئے. ایک تراب ایک تین. تراب تو کہتے ہیں خالص مٹی یہ مٹی. اور جب مٹی کو پانی میں اس کا گارا بنا دو گے تو پھر اس مٹی کو گارا بنی ہوئی کو کہتے ہیں تین. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. پھر آگے کہیں تو کہا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا کہیں کہا گارے سے پیدا کیا کہیں کہا حمأ کہتے ہیں کیچڑ. کیچڑ بنا گارے کے بعد جب آدمی چلتے ہیں تو چلتے چلتے گارا پھر کیچڑ بن جاتا ہے اور کیچڑ پھر وہ سوکھتا ہے تو سوکھنے کے بعد مٹی کھن کھن بولتی ہے تو ہماری مسنون سلسال کہتے ہیں کھن کھناتی ہوئی مٹی جو بجنے لگے. جب مٹی سوکھ جاتی ہے تو وہ کھن کھن کرتی ہے تو کیچڑ بنتا ہے اس کا گارا بنتا ہے اور پھر وہ سوکھ جاتا ہے. تو اللہ یوں فرماتا ہے کہ مٹی اور پھر گارا اور پھر کیچڑ پھر کھنکھناتی ہوئی اور یہ سب اس سے ہم نے آدم کو پیدا کیا.
پھر حدیثوں میں ذکر ہے کہ پانی کہاں سے آیا، جب گارا بنا تو پانی کہاں سے آیا؟ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کا گارا بنانے کے لیے 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، مٹی کے اوپر 40 دن تک بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن حدیث پاک میں ہے کہ 39 دن تک حضرت آدم والی مٹی پر جو می برسایا اللہ تعالیٰ نے، وہ می جو ہے وہ صدموں کا تھا، غم کا، پریشانی کا۔ اور 40ویں دن جو پانی برسایا می، وہ جو پانی تھا وہ خوشی کا تھا۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا۔ تو تکلیف میں اس لیے پیدا کیا کہ 39 دن تک اس پر کاہے کی بارش برسی، صدمے کی، غم کی، پریشانی کی، اور ایک دن جو بھی برسا وہ کہیں کا، وہ خوشی کا۔ اس لیے اگر انسان اپنی زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی اپنی زندگی پر غور کرے تو زندگی میں حالات زیادہ ہیں یا خوشی زیادہ ہے؟ حالات زیادہ ہیں، کبھی بیماری کے، کبھی حالات کے، کبھی پریشانی کے، کبھی بچے کو بخار، کبھی کسی رشتہ داری کا انتقال، اور کبھی خود بیمار، اور کبھی کسی نے پیسے مار لیے، کبھی کہیں نقصان ہو گیا۔ تو زندگی میں صدمہ زیادہ ہے، تکلیف یا خوشی زیادہ ہے؟ تکلیف میں زیادہ رہ گئے، کیونکہ اس کا جو مادہ خمیر ہے اس پر بارشی پانی کیسا برسا ہے؟ تکلیف کا برسا ہے، خوشی کا نہیں برسا۔ خوشی کا تو ایک دن۔ تو زندگی میں خوشی کم اور تکلیف زیادہ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا اور سورج بنایا، سب کچھ بنایا، فرشتے بنائے، جنات بنائے، انسان بنائے، لیکن انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا گھر بنایا۔ سب سے پہلے کس کا گھر بنا؟ زمین کے اوپر پہاڑ بھی پہلے، چاند سورج بھی پہلے، لیکن کسی آدمی کا کوئی گھر اور کوئی جھونپڑی نہیں۔ سب سے پہلے زمین پر کس کا گھر بنا؟ یہ بھی قرآن میں بتایا ہے، ان اول بیت وضع للناس، کہ زمین کے اوپر سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی وہ کس کا گھر ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ ابھی تو کوئی آدمی بھی نہیں ہے، کوئی بستی نہیں بسی، کوئی محلہ نہیں، کالونی نہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری نئی بستی، نیا محلہ، نئی کالونی، جہاں بھی تم بسو، اپنے بسنے سے پہلے، اپنے گھر بنانے سے پہلے اس بستی میں کس کا گھر بناؤ؟ اللہ کا گھر بنا۔ ان اولا، کیونکہ اللہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلا اپنا گھر بنایا۔ ان اولا، اس اپنے گھر کو کہاں بنایا؟ جہاں زمین کا بالکل خشکی کا بیچ کا حصہ ہے، وہاں بنایا، اور سب کو حکم دیا کہ ساری دنیا کے لمبے چوڑے سفر کر کر کے یہاں پہنچو۔ سب پہنچ رہے ہیں وہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یوں فرمایا تھا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ پھر ابراہیم سے بنوایا یہ گھر۔ تو اللہ نے خود اپنا گھر پہلے زمین پر بنایا، پھر
انسانوں کا گھر زمین پر ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر بالکل بیت اللہ کے اوپر، وہاں بیت معمور، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے کہ فرشتوں تم یہاں طواف کرو، اور یہاں مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم یہاں طواف کرو، اور جس کام کو ہم عبادت کہے وہی تو عبادت ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہ آئے گا کہیں کسی گھر کا چکر کاٹنا بھی کوئی عبادت ہے، تو پاگل کہیں گے کہ بھئی یہ گھر کا چکر کاٹ رہا ہے، یہ پاگل ہی آدمی ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ چکر کاٹو، عبادت بن گیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی محبت میں چکر کاٹو اللہ کے گھر کا۔ چنانچہ فرشتے بالکل اوپر 7ویں آسمان پہ بیت معمور، وہ فرشتوں کا قبلہ، اور فرشتے انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا، جنات بھی زیادہ ہیں انسانوں سے تو، اور فرشتے تو کئی گنا ہیں۔ اتنا بڑا بیت معمور وہ 7ویں آسمان پر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس فرشتے کا ایک مرتبہ نمبر آ گیا طواف کرنے کا، قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آیا۔ تو فرشتے زیادہ ہیں، انسان کم ہے۔ خیر، آپ سب اپنے مدرسے میں 5 کمروں کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی؟ زمین پر اللہ نے رکھی، اور پھر فرشتوں کو بھی حکم دیا۔ چلتے چلتے حضرت ابراہیم کا وقت آ گیا، طوفان نوح آیا تو سبھی ختم ہو گئے تھے، دوبارہ بسی ہے دنیا حضرت نوح علیہ السلام سے، اور حضرت نوح کی کشتی میں 80-82 جوڑے تھے، اور 80-82 جوڑوں سے دنیا نہیں چلی، بلکہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے ہی نسل چلی، باقی کسی سے نسل نہیں چلی۔ تو آج ساری دنیا حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے ہے، انہی میں حضرت نوح کے بعد 10واں نمبر نبی کا حضرت ابراہیم کا ہے۔ طوفان نوح آیا تھا تو بیت اللہ کی دیواریں ختم، بنیاد کبھی نہیں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، قرآن پاک میں ہے وَالْقَوَاعِدُ وَإِذْ يَرْفَعُ، کہ اٹھاؤ من القواعد، یعنی بنیادوں کو اوپر اٹھاؤ جو میں نے رکھی ہے نا بیت اللہ کی۔ اب پھر اللہ اپنا گھر حضرت ابراہیم سے بنوا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ہے اور اسماعیل دونوں پیغمبر نبی ہیں، اور بڑے نبی ہیں کہ تم بناؤ دونوں۔ اب بیت اللہ کی چنائی شروع کر دی، حضرت ابراہیم مستری ہے اور حضرت اسماعیل جو ہے مزدور۔ اب پیڑ کا سامان، بیت اللہ تو بہت اونچا بنا ہوا ہے، ہاتھ وہاں تک کیسے جائے گا؟ یہ چنتے چنتے دیوار ادھر پہنچ رہی ہے، ادھر پہنچ رہی ہے، وہاں تو کوئی لکڑی بھی نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے، نہ کچھ پیدا ہوتا، پیڑ کا سامان کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے 2 پتھر بھیجے، ایک یہ پتھر کہ جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی چنائی کی۔ اس پتھر کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ پتھر چلتا بھی تھا کہ اگر ابراہیم چنتے چنتے ادھر جا رہے ہیں اور اوپر تو پتھر ادھر ہی چلا گیا، اب سہار ادھر دے رہے ہیں تو پتھر خود چل رہا ہے، نہ باندھنے کی ضرورت اور نہ اس کو اونچا کرنے کی ضرورت کہ جب ضرورت پڑتی اونچا ہونے کی تو یہ پتھر خود اونچا ہو جاتا ہے، اور جب نیچے اترنے کی تو نیچے آ جاتا ہے یہ پتھر۔ یہ جنت سے پتھر آیا ہے، اور حضرت ابراہیم کے دونوں پیر اس پتھر پر جم گئے، اور یہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ کہاں ہے پتھر؟ بالکل بیت اللہ کے دروازے کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے جو گنبد سی بنی ہوئی ہے اس میں یہ پتھر رکھا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم کے قدم اس پتھر کے اوپر جمے ہیں، اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔
کہ 7 چکر لگاؤ بیت اللہ کے، اور واجب الطواف جو 2 رکعت عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا پڑھے گا اس کے لیے یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو کس نے چنائی کری اللہ کے گھر کی؟ حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے۔ اور پھر اس میں ایک پتھر اور آیا جس کو حجر اسود کہتے ہیں، یہ سفید پتھر تھا، ایک کونے پر رکھا ہوا ہے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، ایک حجر اسود والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو پتھر حجر اسود کا بیت اللہ کے کونے پہ لگا ہوا ہے، اگر اس کا کوئی بوسہ لے لیں، اگر بھیڑ زیادہ ہے اور وہاں تک نہ پہنچا جائے، دور سے کھڑا ہو کے اور ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر چوم لے، تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ ایسا ہے چومنا جیسا اللہ سے مسافہ کرنا۔ یہ تو مسافہ خود بھی کرو کتنی بڑی فضیلت، لیکن اللہ سے مسافہ کرنے کتنی بڑی فضیلت۔ اور یہ پتھر اس کے گناہ کو کھینچ لیتا ہے، اس لیے گناہ کھینچتے کھینچتے سفید پتھر یہ بالکل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پچھلا والا کونا رکن یمانی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کونے پر ہر وقت 70,000 فرشتے رہتے ہیں۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، آج جس مقصد کے لیے مفتی شاہ عالم نے جمع کیا ہے ہم سب کو کہ بھائی مدرسے میں 5 کمروں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو یہاں بھی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور بنیاد رکھنے کے لیے عظیم شخصیت ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، لا چکے ہیں بلکہ مدرسے میں، تو وہ بنیاد رکھے۔ میں تو اتنی سی بات کے لیے کہ زمین پر سب سے پہلے کس نے کس کے گھر کی بنیاد رکھی؟ اللہ نے اپنے گھر کی رکھی، اور بالکل اب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے۔ آپ نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور مدینے میں سب سے پہلے پہنچ کر، جو مدینے میں آپ سب سے پہلے پہنچے ہیں ہجرت کر کے، ایک محلہ ہے مدینے کا جس کو قبا بولتے ہیں۔ حضور اکرم 13-14 دن مدینے میں پہنچ کر محلہ قبا میں ٹھہرے، اور 13 دن جو وہاں ٹھہرے ہیں، سب سے پہلے حضور نے مدینے میں کیا کام کیا؟ اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قبا کہتے ہیں، مسجد قبا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کا ملے گا۔ تو حضور اکرم نے مدینے میں پہنچ کر سب سے پہلا کام کہ اللہ کے گھر کی بنیاد۔ پھر حضور اکرم مدینے میں اندر تشریف لے آئے، ایک مکان میں ٹھہرے، پھر وہاں سے سواری اٹھی، اور جہاں مسجد نبوی بنی ہے حضور اکرم کی سواری وہاں پہنچی اور وہاں چکر لگایا زمین۔ اللہ کے نبی نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کس کی جگہ ہے خالی؟ بتایا کہ یہ 2 بچوں کی ہے، جو سہل اور سہیل، ان دونوں بچوں کا نام ہے، کہ ان کو بلاؤ۔ ان بچوں کو بلایا کہ بھئی یہ اپنی جگہ تم بیچ دو، ہم خریدار ہیں۔ بچے بولے کاہے کے لیے؟ کہ اللہ کا گھر بنے۔ وہ بچے بولے کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم نے جگہ دے دی فری لے لو۔ حضور اکرم نے کہا کہ ہم فری نہیں لیں گے جگہ۔ کہ کیوں؟ 2 وجہ ہے، ایک تو تم یتیم ہو، تمہارے والدین ہوتے تو ہم لے لیتے، یتیم ہو تم، اور دوسرے
کہ اگر آج ہم نے اللہ کے گھر کے لیے جگہ تم سے فری لے لی، کہیں ایسا قیامت تک دستور نہ پڑ جائے کہ مسجد اور اللہ کا گھر اور مدرسہ یہ تو فری جگہ میں بنایا جاتا ہے۔ اس لیے سودا طے ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم نے حکم دیا کہ تم اس جگہ کی قیمت ادا کرو۔ حضرت ابوبکر نے جگہ کی قیمت دے دی اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا کہ بھائی پتھر لاؤ اٹھا کے، لکڑی لاؤ اٹھا کے اور وہاں مسجد نبوی بنا دیا، اور مسجد نبوی کے قریبی مدرسہ بنا دیا حضور نے، جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ اور حضور کے زمانے میں جو طالب علم پڑھنے والے، ان کی تعداد بھی حدیثوں میں ہے، کبھی تو تعداد 70 ہو جاتی تھی، کبھی 65، کبھی 60، یعنی حضور کے مدرسے میں 70 بچوں تک رہے ہیں۔ کھانے کا کوئی انتظام نہیں، آتا تو کھا لیتے، نہیں تو کئی دن فاقہ ہوتا۔ یہ حضور نے مسجد بھی بنائی، مدرسہ بھی بنایا، اور صحابہ کو حکم دیا کہ لاؤ پتھر اٹھا کے۔ پھر اپنی مسجد کا نام بھی رکھا کہ میری مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو میری مسجد میں 40 نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ لے گا تو قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک فرض نماز جو پڑھے گا 1000 نمازوں کا ثواب، ایک روایت میں ہے کہ 50,000 کے برابر ثواب ملے گا جو میری مسجد میں نماز پڑھے گا۔ بڑی فضیلتیں ہیں مسجد نبوی کی اور صفہ کی۔ تو میرے بھائیوں، مختصر یہ ہے کہ جو کام تم یہاں مدرسے میں کرنے جا رہے ہو، یہ کام تو اللہ کا بھی ہے، نبی کا بھی ہے اور رسول کا بھی ہے، اور یہ کام رسول نے بھی کیا ہے، اس لیے کہ ان جگہوں سے آنے والی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو آپ سب حضرات مبارک ہیں، خوش قسمت بھی ہے، سعادت مند بھی ہے۔ اب یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ اکڑ سے نہیں ہوگا، یہ نہ اکڑ سے، یہ تو دعا مانگنے سے ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو ان کی زبان پر دعا جاری ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہے تو بڑا کام، لیکن اللہ اس ہمارے کام کو تو قبول فرما۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر کے بننے کے وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ نے دعائیں قبول فرمائی۔ انہوں نے اور بھی دعائیں مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہ ایک دعائیں مانگی، ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اللہ ہماری نسل میں نبی پیدا فرما دیے، ہمیں مسلمان بھی بنا دے، دونوں کو تابعدار، اور ہماری نسلوں میں آخری نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی نسل سے اسحاق بھی ہے، اس نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا، 70,000 نبی، اور ایک بچے ہاجرہ سے اسماعیل حضرت ابراہیم کے، ان کی نسل میں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ بتاؤ، سارے نبیوں کے امام الانبیاء ہیں، بھاری ہیں، ایسا نبی عطا فرما دیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی بیت اللہ کے بنانے کے وقت کی دعائیں ہیں جو اللہ نے قبول فرمائی۔ تو ہم دین کا کوئی بھی کام کریں، مدرسہ بنے، مسجد بنے، پڑھائے، کوئی بھی دین کا کام کرے، ضروری ہے کہ اس کے لیے
سینت آنا ہے، بلکہ عاجزی ہو، خشوع ہو، دعا ہو، شکر ہو، صبر ہو. اور اللہ نے یہ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ بھئی اپنے رب کو پکارتے رہو چپ کے گڑ گڑا کے پکارتے رہو. اگر ہم اپنے رب کو تنہائی میں پکاریں گے تو ہمارا رب ضرور سنے گا اور ہماری حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے ایک نعمت دی ہے ہر بندے کو، اور وہ نعمت شروع میں دی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے وہ اتنا نازک ہے، نہ کچھ کہہ سکتا، نہ بول سکتا، نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا. ہاتھ بھی نازک، پیر بھی نازک، زبان بھی نازک، کان بھی نازک. اللہ نے اس بچے کو ایک شروع میں نعمت عطا فرما دی، وہ نعمت ہے رونا. بتاؤ بچے کے لیے رونا بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ بڑی نعمت ہے رونا. وہ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، لیکن اللہ نے جو رونا اس کو نعمت عطا فرمایا کہ رونے سے ہی اپنے تمام مسئلے کو بچہ حل کرا لیتا ہے. اگر بچے کو بھوک لگ جائے تو وہ زبان سے کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ روئے گا. ماں سمجھ لے گی کہ میرا بچہ رو رہا ہے، بھوک کی وجہ سے اس کو دودھ پلائے گی. وہ رات کو رو رہا ہے، الٹا پلٹی لے رہا ہے، ماں سمجھ لے گی کہ اس سے درد ہے کہیں، اور وہ ڈاکٹر کے لے جائے گی. اس کو گرمی لگ رہی ہے، روئے گا، ماں سمجھ لے گی کہ میرے بچے کو گرمی لگ رہی ہے، ہوا کرے گی. سردی کے موسم میں لحاف کھل گیا اور اس نے رونا چلانا شروع کیا، بتائے گا نہیں کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، لیکن رویا. بتاؤ بچہ رو کر اپنے سب مسئلے حل کرا لیتا ہے یا نہیں کرا لیتا؟ سب مسئلے حل. یہ رونا اللہ نے شروع میں اتنی بڑی دولت ہر بندے کو عطا فرمائی کہ جب یہ بالغ ہو رونے کے لائق، اگر یہ روئے گا نا اللہ کے سامنے تو اس کے سب مسئلے حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جب بچپن تھا تو رو کر ماں سے مسئلے حل کرا لیے. میرے بھائیوں، اللہ بھی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر 24 گھنٹوں میں 10 منٹ 5 منٹ نکال کے بس میں اور میرا بندہ، اور گڑ گڑا کے چپ کے اس نے مجھے پکارا اور اپنی آنکھ سے آنسو نکال دیا. آنسو بھی ایسا نہیں کہ زمین پر گرا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے اگر اتنا چھوٹا سا آنسو نکلے اور وہ جو اس کی پنکھوں میں وہ آنسو رہ جائے، پنکھے بھی نہ بھیگے، بلکہ جو سوئی کی نوک ہوتی ہے نا اتنا سا آنسو نکال دے. اگر یہ اتنا سا ہی آنسو نکالتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے. اس کو عرش کے سائے میں جب قیامت کے دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن سایہ ہوگا. اور گرمی بھی کتنی زیادہ ہے، آج تو کروڑوں میل سورج دور ہے، لیکن قیامت کے دن میں یہ سورج کتنے قریب آ جائے گا، 1 میل اوپر. یہ تو اب بھی جولائی میں، جون میں، مئی میں دھوپ میں نہیں بیٹھا جاتا، لیکن جب یہ 1 میل پر آ جائے گا تو کسی کی طاقت ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ سکے، اور سایہ کسی چیز کا نہیں. اور دن بھی کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہوگا وہ کہ 12 گھنٹے کا دن، چلو شام آ جائے گی، وہاں تو رات آنے کا نام بھی نہیں ہوگا. اتنا لمبا دن. تعرج الملائکۃ والروح فیہا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہ دن، یعنی رات تو آنی نہیں اب. اتنا لمبا دن، اور کس قدر تبش سورج کی کہ بھیجے بھی پک جائیں گے.
یہ تو سورج اب بھی پکا دیتا ہے کہیں نہ کہیں. انڈے کو اگر کہیں گرمی میں رکھ دیا جائے تو وہاں انڈے کو پکا دیتا ہے. اور جب بالکل 1 میل دور پر آ جائے اور سایہ کوئی ہے ہی نہیں سایہ. کس کا سایہ ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ. وہ وی آئی پی سایہ ہے. کیسا وی آئی پی سایہ؟ کون ہوگا اس سایہ میں؟ اگرچہ 7 آدمیوں کا ذکر آیا کہ 7 آدمیوں کو ملے گا، تو ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو اس نے پکارا گڑ گڑا کے، اور آنسو اتنے نکلے کہ زمین پر ٹپ ٹپ گرتے، بلکہ اللہ کے ڈر سے وہ آنسو آنکھ میں رہ گیا اور پلکوں میں ختم، اور وہ سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر نکل گیا تو اللہ تعالیٰ اس عرش کے سائے میں اپنے اس بندے کو جگہ عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں 24 گھنٹے جہاں ہمارے کہیں کہیں لگ رہے ہیں ہمارے کہیں نہ کہیں جنگل میں لگیں گے، بازار میں بھی لگ رہے ہیں، کاروبار میں بھی لگ رہے ہیں، تجارت میں بھی لگ رہے ہیں، خواہاں بھی بیٹھے میں لگ رہے ہیں. تو ہم 24 گھنٹوں میں سے اگر اپنے رب کے لیے کہ میں اور میرا رب چاہے 5 منٹ نکالو، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا کہ پکار لو اپنے رب کو چپکے چپکے. ایک جگہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا کہ ڈر کے پکار لو، گڑ گڑا کے پکار لو. تو اس پکار سے سب مسئلے حل ہو جائیں، اس پکار سے سب مسئلے حل ہو جائیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، کچھ نہ کچھ تو ہم میں تہجد گزار بندے بھی بنے. ہماری زندگی چلی گئی اور بڑی زندگی جا رہی ہے. ہم کہیں مسجد میں ہے راتوں رات سو رہے ہیں، مدرسے میں ہیں، کہیں جماعت میں بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، اپنے گھر بھی ہیں، سفر میں بھی نہیں ہیں. تو ہم میں سے کچھ بندے رات کو تہجد پڑھنے والے بھی تو بنے. 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جبکہ کائنات کا جو سب سے افضل انسان ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ ہے. سب اور اللہ تعالیٰ کو سب سے اپنے پر کہ جس نے سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کے معنی کیا ہے کہ جس کی تعریف کی گئی کائنات کی گئی، اور جس نے کائنات میں رہ کے اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کی اور سب سے شہید اور لاڈ میں اللہ تعالیٰ نے رات گزارنے کا حکم دیا. سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دن کا ذکر کیا ہے کہ میرے نبی. سورہ مزمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے محبوب اور معشوق کی رات کا ذکر کیا کہ میرے لاڈلے کی رات کیسے گزرے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کی کس کی؟ ادب بھی ہے محبت میں ادب بھی ہے. قرآن پاک میں 24-25 نبیوں کے نام آئے اور سب کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے. جب پکارا نا آواز دی ان نبیوں کو تو کہا یا لوط او لوط، کہیں یا شعیب یا نوح یا آدم. لیکن کہیں قرآن پاک میں جب اللہ نے اپنے لاڈلے کو پکارا تو یوں نہیں
کہا یا محمد، یا محمد نہیں کہا. اتنی جگہ ذکر کیا قرآن پاک میں نبی کا سب سے زیادہ. کی رات سے موافقت پیدا کرنی چاہیے کہ حضور کی رات کیسے. بس مختصر کرنا. یا ایھا المزمل، کیا کہہ رہے ہو اللہ کہ او کملی اوڑھنے والے سن تو صحیح کہ رات آ کہ سب تو سوئے میں کھڑا رہوں کہ ہاں محبت کا تم وہ چاہیے اور میں تمہارا عاشق ہوں. اور عاشق اور معشوق تو آمنے سامنے کہ تم میرے سامنے. لیکن
کہ جو